خوش بندہ کیسے ہو؟ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. ذرا سا میں خوش ہونے لگتا ہوں کوئی بلا آ جاتا ہے, ذرا سا خوش ہونے لگتا ہوں تو کوئی ممانی چاچی کا, کوئی کسی اور خالہ پھپھو, کوئی تایا ابو, کوئی ماموں کے کوئی آپس کا کوئی جھگڑا, کوئی اس کی کہانی آ جاتی ہے. ذرا سا خوش ہونے لگو تو پھر آپ کو نیوز چینل دیکھ لیتے ہیں. تو ذرا سا خوش ہونے لگو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سوال ساتھیوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوشی ان سب چیزوں سے مشروط ہے؟ کیا خاندان کے جھگڑے خوشی کے راستے میں حائل ہیں؟ کیا پیسے کا نہ ہونا خوشی کے راستے میں حائل ہے؟ کیا صحت, کیا پسند کی شادی کا نہ ہو جانا خوشی کے راستے؟ یہ سب ایسے سوال ہیں جو کہ جو خوش ہوتے ہوئے انسان کو سوچنے پڑتے ہیں. اب کہانی آج کی یہ ہے کہ پھر خوش کیسے ہوا جائے. آج کل کے زمانے میں what is the source of happiness, how to ensure happiness, اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر بصیر قاضی سے, جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لائف کوچ ہیں, اور پہلے بھی رائزنگ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے آئے, اور آپ نے ان کی باتیں اتنی پسند کی کہ ہم نے انہیں دوبارہ مدعو کیا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کا جو ہیپینس انڈیکس میں نمبر ہے 141 ملکوں میں سے 108ویں نمبر پہ ہم ہیں, یعنی کہ ہم اتنی کو خوش قوم نہیں ہیں جنرلی دیکھا جائے. حالانکہ میرا اس پہ ایک اور نظریہ ہے بات کو دیکھنے کا, جس پہ ابھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. لیکن آج ہمیں بتانے لگے, آؤ جی خوش کیسے ہونا. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ مشکل فارمولہ نہیں بتانا آپ نے. آسان ہے. آسان ہے؟ آسان ہے, ضروری ہے, سیکھنا بھی ضروری ہے, اور آگے چل کے بالخصوص پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے. اچھا, یہ جو چیزیں میں نے جتنی گنوائی, انہیپی میرج, خاندان کے جھگڑے, بجلی کے بل تو گیس کا بل تو بچے کا مسئلہ تو بیگم سے لڑائی تو خامن سے لڑائی تو مانیٹری ایشوز, باس کا اچھا, یہ سب چیزیں خوشی کے راستے میں حائل ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہوتی ہیں تو غلط ہوگا. لیکن ہم نے خوشی کو ایز اے ٹرانزینٹ اسٹیٹ, جو کہ اصل میں پلیجر ہوتا ہے, اس کی طرح نہیں دیکھنا, بلکہ ایز سم تھنگ لانگر ٹرم دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. انگریزی اوپر سے گزر گئی. اچھا, تو خوشی جو ہے وہ تھوڑی دیر کی فیلنگ نہیں ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ فلیٹنگ, آئی گئی. اصل میں خوشی ایک دیر پا چیز کا نام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں میں زیادہ فلفلڈ, زیادہ کنٹینٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. میں اس کی مثال ایسے دوں گا, آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ اس سفر کی ایک منزل ہے. جتنے آپ اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کو ضروری ہے کہ خوشی کی ایک فیلنگ آئے کہ میں اپنی منزل کو حاصل کرنے والا ہوں. لیکن اس منزل کے ساتھ آپ کے جو سفر ہے, اس کے اندر جو چھوٹی بڑی چیزیں, ناخوشگوار واقعات, کچھ خوشگوار واقعات ہوں گے, وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں ایک رول پلے کریں گے. اب اگر کسی شخص کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا, اس نے منزل کے بارے میں سوچا نہیں, منزل کا تعین نہیں کیا, تو اس کے لیے اس کی خوشی صرف اور صرف ان چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ جڑی رہ جائے گی, اور وہ ایک بڑی سوچ, ایک بڑے پرپز کی طرف جاتے ہوئے جو خوشی محسوس ہوتی ہے, جو کہ ایک دیر پا فیلنگ ہے, اس سے وہ محروم ہو جائے گا. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. میں اس کا ایک اور رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میری منزل ہے لاہور. اب جب تک میں لاہور نہیں پہنچوں گا تو جہلم, سرائے عالمگیر, وزیر آباد, لالہ موسیٰ, کھاریاں, مرید کے, یہ جو چھوٹے چھوٹے پڑاؤ ہیں, اگر میں نے یہ تعین کر رکھا ہے کہ مجھے خوشی ملنی, میری خوشی کی منزل لاہور ہے, تو پھر یہ وزیر آباد, لالہ موسیٰ مجھے خوشی نہیں دے رہے ہوں گے. میرا تو خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا لانگر ٹرم ہیپینس, میں تو کہتا ہوں شارٹ ٹرم. اگر میں خوشی کی کیفیت میں ہوں تو سرائے عالمگیر بھی مجھے خوشی دے رہا ہے, وزیر آباد بھی دے رہا ہے, لالہ موسیٰ بھی دے رہا ہے. یعنی یہ پورا سفر جو ہے یہ ایک خوشی کی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے کہ کیا لاہور پہنچوں تبھی مجھے خوشی ملے. آپ نے بالکل درست فرمایا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے یہ سارے سٹاپس یہ آپ کے لیے مائل سٹونز ہیں. آپ جو یہ مائل سٹون کور کر رہے ہیں, آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں, ایک وہ خوشی ہے. یہ بہت ضروری ہے, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جڑی ہوئی ایک پرپس کے ساتھ. منزل ہمارے لیے ایک پرپس ہے, جس کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا, چاہے وہ بہت بھی مشکلات سے گزرے. اور دیکھیں مشکلات تو آئیں گی, آپ نے جتنی چیزیں گنوائیں, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن اگر ہمیں ایک ہائر پرپز ہے ہمارے دماغ کے اندر, ہم نے پلان کیا ہوا ہے, اور ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں ہر گزرتی تکلیف کے ساتھ بھی ایک خوشی کا احساس ہی ہوگا کہ چلو میں نے اس کو گزار دیا, سکسیسفلی گزار دیا, اور اب آگے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. اوکے, بچوں کو خوش رہنا کیسے سکھائیں؟
جی بالکل. تو پیرنٹس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بچوں کو خوش رہنا سکھانا بھی ہے, اور شاید اس سے بھی بڑی ذمہ داری ان کے سامنے یا جنرلی خوش رہنا بھی ہے, کیونکہ جو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں وہ ہیپی چلڈرن ریز کر پاتے ہیں. جو نہیں ہوتے, جنہوں نے ہر وقت منہ بسورا ہوتا ہے, ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں, تو وہ ان کی انفارچونیٹلی ان کی اولادیں بھی تھوڑی نیوروٹک, تھوڑی سی سٹریس والی, اور وہ خود بھی سٹریس مانگرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کیسے سکھایا جائے, دیکھیں پھر سے ایک پیرنٹس کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ پلیجر میں اور ہیپینس میں کیا فرق ہے. سو آج ہم اپنے بچے ریس کر رہے ہیں اور ہم ان کو خوشی دینے کے لیے اصل میں ہم ان کو پلیجر دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو ٹافی پکڑا دی, ہم نے ان کو کچھ اور کھانے کا, ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. یہ ساری ٹیمپرری قسم کی چیزیں, ہم فائر فائٹنگ موڈ میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ خوش ہو رہا ہے. حالانکہ ان دا لانگر رن وہ ان سب چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے. وہ ایک لحاظ سے ایک ایڈکٹ کی مثال ہے. اگر آپ سوچیں ایڈکٹ کی مثال بڑی زبردست ہے. کسی ایڈکٹ سے اگر پوچھا جائے جب وہ ہائے ہوتا ہے اپنے نشے پہ, جس بھی چیز کا نشہ ہے, تو اس سے پوچھا جائے تم خوش ہو, وہ یقیناً کہے گا کہ میں خوش ہوں, کیونکہ اس کو یہ لگے گا کہ اس وقت میں ہائے ہوں, میں خوش ہوں. اور اگر آپ کچھ ایسا فارمولہ ڈیوائز کریں کہ آپ ہر وقت اس کو اس قسم کی ایڈکشن پہ رکھ سکیں, تو وہ ہر وقت کہے گا کہ میں خوش ہوں. لیکن اصل میں کوئی بھی آبزرور یہ دیکھے اس کو اگر, تو وہ جان جائے گا کہ یار اس کی لائف تو بڑی میننگ لیس ہے, کوئی پرپز ہی نہیں ہے, یہ تو ہر وقت پڑا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کا کام نہیں, بڑی میزریبل کنڈیشن میں ہے. سیم از دا کیس. اب اگر آپ کسی بچے کو ایڈکٹ کر دیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ تم نے خوش ہونا ہے جب تمہارے منہ میں ٹافی آ جائے, جب تمہارے ہاتھ میں کوئی اسکرین دے دی جائے, تو اصل میں وہ میزریبل ہوگا, اور وہ اتنا ڈپینڈنٹ ہوگا کہ دا مومنٹ ہی گیٹس آؤٹ آف دیٹ نشہ جس کو میں کہہ رہا ہوں, تو ہی ہٹس اے لو, اور اسی وقت اس کا موڈ خراب ہو جائے گا, اور پھر پیرنٹس فوراً جو ہے نا تدبیر کرنے لگیں گے کہ اب ہم اس کو دوبارہ کیا انٹرٹینمنٹ دے سکتے ہیں. تو آج کے بہت سے پیرنٹس ایکچولی اپنے بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ پرووائڈر بنے ہوئے ہیں. وہ سارا وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ, لانگ ٹرم پرپز, زندگی کا کوئی مقصد, اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز اچیو کرنا 5 منٹ کا کام نہیں ہے. آپ کو بہت ہی کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے. اٹس ناٹ انٹینسٹی دیٹ میٹرز, اٹس کنسسٹنسی دیٹ میٹرز. اور وہ کنسسٹنسی کبھی کبھی سالوں پر, ڈیکیڈز پر, دہائیوں پر محیط ہوتی ہے. ہم ابھی اب بات کر رہے تھے کہ منہ بسورا ہوا اور موڈ اچھا نہیں ہے, اور انہیپی پیرنٹس انہیپی بچوں کی پرورش کریں, تو کیا پیرنٹس کو ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے بچوں کے سامنے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی ایکٹنگ تو اچھا, اس ایکٹنگ میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وین یو ٹرائی ٹو لک ہیپی یو ایکچولی بیکم ہیپی ایز ویل. تو مطلب آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور ہم جانتے ہیں ہمارے لیے تو مشل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمارے لیے تو اسمائل کرنا, ٹھیک ہے, ایون اف یو آر فیکنگ اٹ, ہمارے لیے تو دوسرے کے سامنے اسمائل کرنا یہ تو ہمارے نیکیوں کا باعث ہے. تو وائی ناٹ ان فرنٹ آف یور اون چلڈرن. بچوں کے سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں, یہ ذرا ریلیٹڈ سوال نہیں ہے, لیکن اس وقت بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ کیونکہ آدھے سے زیادہ سوالوں کے ان کے پاس خود جواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے کول نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس جواب ہوتے ہیں. سو جو بحث مباحثہ ہے وہ کتنا ہیلدی ہے؟ پیرنٹس نیڈ ٹو اپ دیئر گیم in terms of knowledge, in terms of seeking out meaningful conversations with their children. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کو بیٹھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے کہ ان کے بچوں کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے, اور یہ کنورسیشنز کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کہا کہ یہ لنکڈ اتنا نہیں ہے, شاید یہ بہت لنکڈ ہے, اس لیے کہ if you want to understand کہ if you won't understand what is going through their mind, you will never understand what makes them happy and what makes them sad. اور اس کے لیے کنورسیشنز بہت ضروری ہیں, اور سوالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں ابھی بھی نا ایک وہی پرانی مینٹیلٹی ہے, آرتھوڈاکس کے سوال اچھے نہیں ہوتے, سوال خطرناک ہوتے ہیں. نہیں, جتنا بھی جیسا بھی سوال ہے, چاہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سٹینڈرڈز کے مطابق وہ کچھ غلط آپ کو لگ رہا ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, سوال ہے. بہرحال آپ اس کو کیسے ڈائریکشن دیتے ہیں بچے کی سوچ کو, آپ اس سوال کو کیسے لیتے ہیں, دیٹ از واٹ میکس اٹ گڈ اور بیڈ. کیونکہ کیوریوسٹی جو ہے وہ, مجھے یاد ہے کہ یہ سوال کہ اللہ میاں کدھر ہے, جی, خدا کہاں ہے, خدا کے کانسیپٹ, اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ سے جب ایک بچہ روشناس ہو رہا ہوتا ہے, اگر ایک مسلمان گھرانے میں اس کی پرورش ہو رہی ہے یا جس بھی مذہبی بیک گراؤنڈ سے یا فیتھ سے ہے, تو یہ بڑا ایک بیسک کویسچن ہوتا ہے کہ ویئر از گاڈ, اور اللہ میاں نظر کیوں نہیں آتا. اب اس سوال, یہ بچہ 3 سال کی عمر میں بھی سوال کر سکتا ہے, 5 سال, اب اس کا یہ جواب نہیں, جو بڑے ہوگی تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے دیٹ از ناٹ این اپروپریٹ. ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ بڑی غلط اپروچ ہے. اور میرے خیال میں پیرنٹس ہو گیٹ چلڈرن ہو آسک دیز کویسچنز آر ایکچولی ویری لکی. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل میچورٹی کی نشانی ہے.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال پوچھ کر اس چیز کو سمجھنا اور ماننا از فار سپیریئر دین کہ آپ نے بس اس چیز کو جو ہے نا مانا ہوا ہے اصل میں اینڈ یو ہیو نیور بین چیلنجڈ, آپ خود بھی, آپ کے بچے بھی, اور پھر جب چیلنجز آتے ہیں, سختی آتی ہے, تو پھر آپ جو ہے نا اس کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ کہنا کہ بڑے ہو گئے تو خود ہی پتہ چل جائے گا, میرا خیال ہے یہ ٹھیک جواب نہیں ہے. اس کی عمر کے مطابق اس کے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. ڈاکٹر صاحب آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ, آئی تھنک سو, یس. What is in you جو کہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بصیر قاضی ایک خوش انسان؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دنیا کی تحقیق کی دنیا کی سب سے لمبی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تقریباً 85 سے زیادہ سال پر محیط ہے. یہ 2 اسٹڈیز کا کمبینیشن تھا, 2 سال اپارٹ شروع ہوئی تھی, دونوں کو کمبائن کیا گیا. ایک کو کہتے ہیں دا گرانٹ اسٹڈی, اس میں WT گرانٹ ایک صاحب تھے جنہوں نے اسپانسر کیا تھا, اور دوسری کو کہتے ہیں دا گلک اسٹڈی, اس میں مسٹر اینڈ مسز گلک تھے. ان دونوں نے, یہ دونوں اسٹڈیز ہارورڈ میں ہوئیں, ابھی تک چل رہی ہیں, لانگسٹ اسٹڈیز ہیں. اس میں جن لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا تھا اس میں ایک اسٹڈی کے اندر ہارورڈ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو, جس میں سے آگے چل کے 2 امریکہ کے پریزیڈنٹس بھی بنے ان 85 سال میں, اور دوسری طرف بوسٹن کے سب اربس کے جو بدماش تھے, جو لڑکے تھے سڑکوں پہ چوری چکاری کرنے والے, جس میں سے کچھ بعد میں قتل کے جرم میں جیل گئے اور کچھ کو جو ہے نا اور چوری وغیرہ کی سزائیں ہوئی. یہ دونوں الگ الگ کوہورٹس تھے, پھر ان دونوں کو کمبائن کیا گیا. 2 ایک طرح کے ایکسٹریمز. ایگزیکٹلی. اور ان کو پہلے ان کو ریکروٹ کیا اسٹڈی میں, پھر ان کی وائفس کو ریکروٹ کیا, پھر ان کے بچوں کو, اب ان کے گرینڈ چلڈرن کو بھی اسٹڈی میں ریکروٹ کیا. ایک مقصد تھا اس اسٹڈی کا, یہ سمجھنا واٹ میکس ہیومنز ہیپی. ٹھیک. اب اس اسٹڈی کے جو ٹاپک ہے میں تو دیکھ لیں, اور بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں. تو میں اس فائنڈنگز کو پریزنٹ اگر کروں کوئکلی, تو 3 بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا سامنے آئیں. پہلی چیز, واٹ میکس ہیومنز ہیپی آر ریلیشن شپس. اس کو لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس طرح آپ اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کرتے ہیں, آپ کو اپنی سوشل فٹنس پہ کام کرنا ہے. یعنی آپ کے تعلقات, آپ کتنے جو ہے نا لوگوں سے ملتے ہیں, جلتے ہیں. اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ ہمارے سوسائٹی کے اندر دس از سم تھنگ دیٹ کیپس اس ٹکنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک بڑے ہی کلوزلی نٹ سوسائٹی میں ابھی بھی رہ رہے ہیں, فیملیز ہیں, دادا دادی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ویسٹرن دنیا میں اس ٹائم پہ یہ بڑا مسنگ ہے, اینڈ دیٹس واٹ از مے بی بادرنگ دیم, اور ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ریلیشن شپس. چاہے پھر آپ امریکہ کے صدر ہیں یا کوئی آپ ایک چور چکے ہیں, کسی گلی کے اندر پولیس آپ کے پیچھے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہیومن ریلیشن شپ is one thing which makes بالکل this top. سیکنڈ نمبر پہ وہ کہتے ہیں جی پرپز. آپ کے پاس اگر پرپز ہے, کوئی بڑا پرپز, ظاہر ہے جیسے میں نے کہا منزل, جن لوگوں کے پاس منزل ہے ان کے لیے سفر لازمی خوشگوار ہے, کیونکہ سفر تو آگے کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں, برعکس اس کے جس کے ذہن میں کوئی بڑی خواہش, کوئی منزل نہیں, کوئی ویژن نہیں, وہ ڈے ٹو ڈے زندگی گزار رہا ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ خوش نہیں رہ سکتا. اس کے لیے خوشی ایک بہت مشکل تجربہ بن چکی ہے. اور تیسری چیز جس کو اس اسٹڈی میں بہت ہائی لائٹ نہیں ہوئی, لیکن آج کے دور کا ایک سائیکالوجسٹ ہے ایڈم گرانٹ, اس کی 4-6 کتابیں جو ہے نا بہت بیسٹ سیلرز ہیں, نیو یارک بیسٹ سیلرز ہیں, ابھی بھی وہ کچھ کتابوں پہ کام کر رہا ہے, میں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں. تو ایڈم گرانٹ کہتا ہے کہ گیونگ, سو جو لوگ دینے والے ہیں, اور ہمیں حدیث بھی معلوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تو جو لوگ دینے والے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا زیادہ خوش رہتے ہیں. اب دینے میں اٹس ناٹ جسٹ مانیٹری تھنگس, اٹس وین یو لینڈ سم ون اے ہینڈ, آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, وقت دے دیتے ہیں, آپ کسی کے لسنر بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. کسی کو وین یو لینڈ اے ایئر. ایگزیکٹلی. سماعت دینا, ایک اچھا لسنر دینا, میرا خیال ہے آج کل کے زمانے میں تو بہت بڑی یہ کوالٹی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, تو آئی تھنک آئی ورک اے لاٹ آن مائی ریلیشن شپس. تو سوشل فٹنس کے اوپر کام کرنا, چاہے وہ فیملی کے اندر ہو, چاہے فرینڈس کے اندر ہو. اسی طریقے سے پرپز, میں ایک پرپز لے کے چلا, آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتا رہا تھا کہ باہر سے پاکستان موو ہوا, ایک پرپز ہے ذہن کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو گیونگ والی چیز ہے, سو اٹس نیور انف, لیکن کوشش کرتی رہنی چاہیے. جس کے پاس جو چیز ہے, اگر کسی کے پاس علم ہے, وہ اپنے لکھائی کے ذریعے, اپنے آج کل تو ویڈیوز, بلاگز, یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ اس نالج کو بانٹے, تو بانٹنے سے چیز جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو ساتھ میں خوشی بھی ملتی ہے. مور یو گیو the more you get. بالکل ایسے ہی. وہی تو خیر پیسے کے تناظر میں کہا جاتا ہے, which is also true. بالکل. کہ آپ جتنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رب کی ذات جو ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس دیتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ.
ہمیشہ بہت لطف آتا ہے آپ سے بات کر کے. اور یہ آپ کو بلوانے کی فرمائش ہمارے ناظرین نے کی تھی جی ڈاکٹر قاضی کو دوبارہ بلوائیں اور ان سے کچھ بات کریں. تو لیکن ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آنا جانا رہے گا. ضرور. بہت شکریہ عنایت آپ کی. ہم چل کے لیں گے ساتھیوں رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور ڈاکٹر قاضی نے بات کو جہاں تک پہنچایا اسی کو آگے بڑھائیں گے درخشاں عدنان کے ساتھ, جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے. اور یہ ماہر تعلیم زرفشاں عدنان درخشاں مستقبل بناتی ہیں بچوں کا, کیونکہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تمہیں گائیڈ کروں گی کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. اچھا, یہ جو بڑے ہو کے بننے کا پریشر جو ہے نا, ویسے ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ہمیں کسی دن بات کرنی چاہیے, لیکن زرفشاں سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل درخشاں تو یہ کرتی ہیں, لیکن اس کا پریشر اور ان کی ہیپینس پہ کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. وہ خوش بچہ جس کو ماں باپ تو خوش بنا رہے ہیں ڈاکٹر قاضی کے مشوروں پہ عمل کر کے, لیکن جب وہ اسکول میں جاتا ہے اور ہمارا تعلیمی نظام جب اس پہ ایک درخشاں مستقبل کا پریشر ڈالتا ہے, تو زرفشاں عدنان ہمیں کیا اس کا سلوشن بتاتی ہے. اس پریشر سے ہم اس بچے کو نکال کر ایک ہیپی بچہ, ایک خوش انسان کیسے بنا سکتے ہیں. اس پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد.